میں فلاں مندر کو گیا، پہلا وہاں پر کیا چڑھاوا دیا، اس کے بعد سے ایسا دیا میرا خدا، آج میں کیا اتنا بڑا ہوں بولتا. اب تمہیں کیا بولیں گے؟ وہاں بھی ہوتا نا جی وچ کم. تب کیا بولتے تمہیں؟ نہیں بھائی بتاؤں کیا کرتے بھائی، میرا اللہ کرا رنگا. وہاں بھی اللہ جی کرا. تب جن درگاہوں پہ جا کے تم نے یقین کر لیا کہ یہ وہ کرتے ہیں، وہاں بھی اللہ ہی کیا. جن مندروں پہ جا کے ان لوگوں نے یقین کیا، وہاں بھی اللہ ہی نے کیا. دونوں جگہ کرنے والا اللہ ہی ہے. ہاں تمہارا عقیدہ بگڑا. کوئی اللہ کا بندہ کہے کہ نہیں جی دنیا کی کوئی طاقت ہے کچھ نہیں کر سکتا، میں یہ صرف اللہ سے مانگوں گا، بیٹھ جا، اللہ تعالیٰ اچھا کر دے گا. حتیٰ کہ علاج بھی چھوڑ دے. ایسے بھی ہیں اس واسطے صاحب مانگ کے لے لیے بیماری. کبھی کبھی میرا رب ہے دیکھنے والا، بس میں دعا بھی نہیں کرتا. یہ ان کے تقوی کی دلیل تھی. ہاں کوئی ہو گیا مسئلہ، دوائی سے حل نہیں ہو رہا ہے، رقیہ سے کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، دعاؤں سے کر سکتے ہیں. لیکن ایک اللہ کا بندہ بولا کہ میں نہیں کروں گا جی، وہ بھی بیماری میں اللہ مجھ سے راضی تو میں بھی راضی. صرف اللہ پہ توکل کر کے چھوڑ دیے تو اللہ کہتا ہے ایسوں کو میں بے حساب جنت میں داخل کروں گا، حسابش نہیں ان کو. یہاں پر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ باپ سے پوچھا جائے گا نہیں بولا اللہ تعالیٰ، زندہ گاڑنے والے سے پوچھا جائے گا نہیں بولا. کہا کہ زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ کی پاداش میں، کس جرم کے پاداش میں تو زندہ گاڑی گئی. وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مفسرین کہ اللہ تعالیٰ اس پر اتنا غضبناک ہوگا، اس باپ پر جو بیٹی کو زندہ گاڑا، اس سے مخاطب ہونا بھی پسند نہیں کرے گا. اس واسطے اس کے بیٹی سے پوچھے گا کس جرم کے پاداش میں. آج بھی کیا ہے اس کا دوسرا طریقہ، بیٹی ہوئی اباشن کرا دو. اللہ اتنا بڑا رحیم ہے، گناہ کرنے پر بھی زندگی دیا ہے، توبے کا وقت دیا ہے، چھوٹ دیا ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اگر ان کے گناہوں پہ اللہ تبارک و تعالی فوری پکڑ لے، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا، ہاں پھر زمین پر کوئی نہیں بچے گا. ہاں من دابہ، سانس لینے والا. دابہ انسانوں کے ساتھ ہر اس جان کو کہتے ہیں جس کے اندر سانس ہے. اللہ کے شریک، اللہ تعالیٰ جب اس کائنات کو بنا کوئی شریک تھا، کون تبھی یہ بولا گیا بھائی عبد القادر جیلانی اللہ دونوں مل کو پلان کر کو بنایا سے بھائی پوری دنیا بولا تو پھر شریک بھی بولے جا. اللہ کیا پوچھتا ہے تمہیں اپنے مال میں کسی کو شریک کریں گے کیا؟ تمہارے اپنی کمپنی میں تمہیں شریک کریں گے کسی کو؟ پھر میرے ساتھ کیوں جو کرتے ہیں جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے لیکن اللہ کے لیے پسند کرتے ہو؟ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے. فرمایا کہ ثم اذا کشف الضر عنکم، اب تم نے گڑ گڑایا، رویا، پلایا، اللہ سے دعائیں مانگی تو اللہ کہتا ہے کشف الضر، پھر ہم اس برائی کو تم سے دور کر دیتے ہیں. ہاں تو کیا ہوتا ہے؟ اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تم میں سے ایک گروہ یہ کرنے لگتا ہے کہ اس کے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے. ہاں میں گیا نہیں جی وہ فلاں دن شکر چاٹنے، انہوں بابا جی کرے سو، ارے بیوقوف اتنے دن چاٹا نا کچھ بھی نہیں ہوا نا. ہاں تیری زبان کا مزہ بھی چلے گا نا، الٹا مٹی کھا کو. کتنے لوگ ہیں جو یہ بالکل یہ رب ہی ہے جو اس طرح بات کر سکتا ہے. یاد رکھو بندوں کے رگ رگ سے واقف ہے. ہاں یہ رب ہی ہے، یہ بہت بڑے دلائل ہیں، آیتیں سب یہ رب کا کلام. ہمارے نفسیات کو کس حد تک کیسے کھینچا ہے دیکھیے اس میں، کہ تمہارا حال ہی یہی ہے. پریشانی ہوتی ہے تو آتے ہو، گڑ گڑاتے ہو. جب اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے تو کہتے ہو کہ فلاں بابا نے کیا، فلاں درگاہ میں جانے سے ہوا، فلاں اس سے ہوا. اور بعض لوگ اس سے بھی ابھی الٹا، بعض بولتے کہ مولوی صاحب اگر ان کے پاس پاور نہیں کہ تو جاتے ہی اچھا ہوگا نا. وہ کیسا؟ وہاں سنگنا ڈالنے کو دیوانہ بن کو پڑا تھا کہتے، خیال کر لے کو 4 دن رہتا اچھا ہوگا کہتے. اب ان سے بڑے ادب بن. ایک سوال ہمارا، تمہیں درگاہ میں جب یہ مانتے ہی کتنے دیوانے پاگلاں دیولا مجھے کو اچھے ہوتے، اچھے نہیں ہوتے انہوں، پھر دیولا کہیں جاتے.
مندراں دیولاں بتاں کو پکارنے والے اچھے نہیں ہوتے کیا؟ ہاں اگر نہیں چھوتے تو وہاں کا کیوں جاتے انہوں؟ ان کے بھی تکالیف لے کے جب وہ جاتے اور وہاں جانے سے ان کو فائدہ ہو جاتا، ہاں لے جاتا انہیں، میرا بزنس کا پہلا پیسہ لے کو جاؤ، کیا کرتا ہنڈی میں ڈالتا، بہت بڑا پیسے والا ہوگا بولتا، بولتے نہیں بولتے بھائی کتنے لوگ بولتے، میں فلاں مندر کو گیا، پہلا وہاں پر کیا چڑھاوا دیا، اس کے بعد سے ایسا دیا میرا خدا، آج میں کیا اتنا بڑا ہوں بولتا۔ اب تمہیں کیا بولیں گے؟ وہاں بھی ہوتا نا جی وچ کم، تب کیا بولتے تمہیں؟ نہیں بھائی انہوں بتانگ کیا کرتے بھائی، میرا اللہ کرا رنگا ان، وہاں بھی اللہ جی کرا۔ تب جن درگاہوں پہ جا کے تم نے یقین کر لیا کہ یہ وہ کرتے ہیں، وہاں بھی اللہ ہی کیا، جن مندروں پہ جا کے ان لوگوں نے یقین کیا، وہاں بھی اللہ ہی نے کیا۔ دونوں جگہ کرنے والا اللہ ہی ہے۔ ہاں تمہارا عقیدہ بگڑا، ہاں عقیدہ بگڑا، یہ اس واسطے ہوا، اللہ گمان کے ساتھ چلتا ہے۔ ان ظن عبدی بھی، میں میرے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ اگر شرکیہ اعتقاد رکھ کے آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہوا ہے یہ فلاں درگاہ میں یا فلاں مولوی صاحب کے یا فلاں ولی کے فلاں پیر کے ہاتھوں ہوا ہے، چلو ویسے ہی مانو تو تبھی اچھے ہوتے۔ کہاں کہیں گیا بھائی کیا بھی نا ماؤنٹ روڈ کی درگاہ کو جاؤ، بولے بھائی انہوں جا کو آیا دیکھو اس کے بعد اچھا ہوگا، جا ماؤنٹ روڈ کی درگاہ کو جا تو کب ہونا، جا پڑ جا وہاں۔ کوئی اللہ کا بندہ کہے کہ نہیں جی دنیا کی کوئی طاقت آئے کچھ نہیں کر سکتا، میں یہ صرف اللہ سے مانگوں گا، بیٹھ جا، اللہ تعالیٰ اچھا کر دے گا، حتیٰ کہ علاج بھی چھوڑ دے۔ ایسے بھی ہیں سواس صاحب، مانگ کے لے لیے بیماری، کبھی کبھی میرا رب ہے دیکھنے والا، بس میں دعا بھی نہیں کرتا، یہ ان کے تقوی کی دلیل تھی۔ ہاں کوئی ہو گیا مسئلہ دوائی سے حل نہیں ہو رہا ہے، رقیہ سے کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، دعاؤں سے کر سکتے ہیں، لیکن ایک اللہ کا بندہ بولا کہ میں نہیں کروں گا جی، وہ بھی بیماری میں اللہ مجھ سے راضی تو میں بھی راضی، صرف اللہ پہ توکل کر کے چھوڑ دیے تو اللہ کہتا ہے ایسوں کو میں بے حساب جنت میں داخل کروں گا، حسابش نہیں ان کو، حسابش نہیں ان کو۔ تم جیسے توکل کرتے ہو ویسے ہی تمہارے ساتھ چلتا ہے رب۔ تم کہتے ہو کہ انہی کے ذریعے ملتا ہے، جاؤ انہی کے ہو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، انہی کے اوپر اعتقاد رکھو، وہی تم کو دینے والے، وہی سب کچھ ہے۔ ہاں غیر مسلم لوگ مندروں میں، دیولوں میں اور ان کے بتوں میں رکھتے ہیں تو ان کو بھی ملتا ہے۔ مسلمان اللہ کو چھوڑ کر درگاہوں میں، جھنڈوں میں، بنڈوں میں، اپنے اپنے پیروں میں مانتے ہیں تو ان کو بھی دیتا ہے۔ اللہ کے والے، اللہ کی توحید پر قائم ہو کے سب کچھ چھوڑ بیٹھتے ہیں تو ان کو بھی دیتا ہے اور ان کو سب سے زیادہ دیتا ہے۔ یہی لیے فرمایا کہ یہ طریقہ اختیار مت کرو۔ ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں، کیوں؟ لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا، یہ اس واسطے تم کرتے ہو کہ تاکہ تم کفر کریں جو کچھ بھی اللہ نے تمہارے لیے دیا ہے ورتنے کی چیزیں، تم اس کے ذریعے کفر کرتے ہو۔ میں نے پہلے ہی بتایا نا کہ بعض چیزیں کفر، شرک کفر ہوتے ہیں، اوپر والی شرک، لیکن لیکفروا بما آتیناہم، شرک کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوالہ دیا ہے، گویا کہ شرک کفر ہے، کفر شرک ہے، ہاں یاد رکھو۔ تو فرمایا کہ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ لوگ کفر کریں جو کچھ انہیں رب العالمین نے دیا ہے۔ فتمتعوا، مزے اڑا لو کچھ دن، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، آخرت میں جب اٹھو گے تب معلوم ہو جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں، اللہ نے جو رزق تمہیں دیا ہے، نصیبا مما رزقناہم، اس رزق میں سے ایک حصہ ان کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں جو ان کے بت ہیں۔ لما لا یعلمون، تم بناتے ہو اس رزق کو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، اپنے شریکوں کے لیے ایک حصہ بناتے ہو۔ یہ کسی قادر ولی کا بکرا کت ہے، وہ کالے شاہ ولی کی بھینس کت ہے، ہاں وہ فلاں کت ہے، وہ ان کا کت ہے، کون جی بولا؟
دیا تم نے قادر ولی دیے. ہاں غوث اعظم کی فاتحہ کہتے ہیں. کیسا جی فاتحہ ان کی ہوتی ہے؟ ہاں انہوں دیے کہتے ہیں چیز دیے تم نہ. بتوں بھی ایسے ہی کرتے تھے. ان لوگوں کے پاس تو الگ الگ کنڈیشنز تھے. فلاں یہ کھانا، فلاں یہ لوگ نہیں کھانا، فلاں مرد کھا سکتے ہیں، فلاں صرف عورتیں کھا سکتے ہیں، فلاں دونوں کھا سکتے ہیں. ہاں سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں صائبہ، حام، وسیلہ، ہے نا. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام. یہ 4 کیٹیگریز تھے ان کے پاس، ہاں جن کو وہ بنا کے رکھے ہوئے تھے. یہ مرد کھانا، یہ عورت کھانا، یہ فلاں کھانا. ہمارے پاس بھی ہزاروں قسم کے کنڈیشنز ہیں. یہ ان کے لیے حلال، یہ ان کے لیے حلال نہیں. یہ تبرک، یہ کیا ہے، ذرا ذرا لے لینا خالی، اس میں ملا لینا. کہتے ابھی کون بولا بھائی تبرک کو؟ بیٹھے بیٹھے انہیں وہ کہتے ہی تبرک ہوا تھا کہ اس میں سے، وہاں سے کیا نکلتا اس کے منہ سے؟ آگ. کون عزت دیا کھانے کو؟ کون یہ چیزیں کیا ہے تو حرام حلال کی تقسیم کیا؟ تو اسی لیے فرماتا ہے کہ تم بنا لیتے ہو لما لا یعلمون، ایسے شریکوں کا حصہ جن کے متعلق تمہیں معلوم ہی نہیں ہے. مما رزقناکم، جو اللہ نے تم کو دیا ہے. تاللہ، اللہ کی قسم، لتسألن عما کنتم تفترون، جو کچھ بھی تم افطرا کرتے ہو، جو کچھ بھی تم جھوٹ بکتے ہو، اس کے بارے میں اللہ ضرور تم سے سوال کرے گا. ضرور سوال ہوگا جو کچھ بھی تم کر رہے ہو. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، اور تم بناتے ہو اللہ کے لیے بیٹیاں، حالانکہ وہ پاک ہے. ہاں وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ. یہ بیٹیاں اصل میں کیا ہے، عربوں میں عقیدہ تھا کہ جتنے فرشتے ہیں سب اللہ کی بیٹیاں ہیں. فرشتوں سے بھی اب جو لوگ چکما دیتے ہیں نا جی ہمیں، انہوں کیا بولتے ہیں بھائی وہ بت، تو بھائی بت کو پکارتے تھے. کون بولے بت کو پکارتے تھے؟ فرشتوں کی بھی پکارتے تھے. وہ ولی سے فرشتہ تو معزز نا بھائی، اتنا تو ہے نا، سب مانتے ہیں نا. تب ولیوں سے بڑھ کے پکارتے تھے نا وہ تو فرشتوں کو، بیٹیاں بولتے تھے اللہ کی. تو اللہ کہتا ہے کہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اللہ کے لیے تم نے بیٹیاں بنا دی. سبحانہ، پاک ہے وہ ذات. وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، حالانکہ وہ خود نہیں چاہیں گے. کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ بیٹا ہوا تو لڈو، بیٹی ہوئی تو جھانگری کہتے. ہاں انہیں خود نہیں چاہتا اسے بیٹی ہونا، اللہ کو بیٹی رکھا. اللہ وہی بولتا ہے وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، وہ خود نہیں چاہیں گے اپنے لیے بیٹیاں. لیکن جب رب کا معاملہ آیا تو انہوں نے کیا کیا؟ ملائکہ کو، فرشتے کو بیٹیاں بنا دیا. حالانکہ بیٹی کا معاملہ ان لوگوں کے پاس کیسا ہے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب ان کی بشارت دی جاتی ہے تم میں سے کسی کے لیے کسی بیٹی کی پیدائش کا، ظَلَّ وَجْهُهُ، ان کا چہرہ پورا کا پورا، ظَلَّ پورا، سارا وجہ، پورا چہرہ کیا ہو جاتا ہے؟ مسودہ، کالا پڑ جاتا ہے. ہاں وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ اپنے غصے کو پی جاتا ہے. کیا کروں ان سے میں، کیا کروں؟ اگلی آیت پڑھیے اب. یتوارا من القوم، غصے کو پیتے ہوئے اپنی قوم سے، اپنے خاندان سے چھپے چھپے پھرتا ہے. کس واسطے؟ من سوء ما بشر بہ، جس خوشخبری کو جو دی گئی اس کی برائی سے. ہاں بیٹی پیدا ہوئی، بیٹی کی بھیج ڈالو مائکے میں اسے. آج بھی بولتے نا جی، آج بھی ہے نا. ہاں ایسے بدخصلت لوگ، ہاں ناہنجار لوگ، صرف بیٹیوں کی وجہ سے طلاق دینے والے کتنے ہیں، کتنے ہی ہمارے اپنے. ابھی تک یہ عقیدہ ایسے ہی ہے. ہاں بس ذرا ماڈرنزم میں چینج ہو گیا، بس اتنا، دوسرا کچھ نہیں. برابر وہ چیزیں ہمارے اندر بھی ہیں. بیٹے کو ایسا چاہتے 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 بگاڑ کو ڈالتے مٹ، بیٹی کو اس کا حق بھی دیتے نہیں. وراثت میں کیا حال ہے ہمارا؟ سب بیٹوں، بیٹی کو تمہارے جہیز میں ڈال دیے ماں، ہوگا تمہارا. کروڑوں کروڑ دے دیں، وراثت سے محروم کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. پہلے دینا نہیں دینا وہ الگ بات ہے، جتنا بھی دو، لیکن وراثت حصہ ہے وہ رب نے فریضۃ من اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے خود فریضہ کیا ہے. کسی بھائی کو، کسی بڑے کو مجال نہیں کہ باپ کی وراثت میں بیٹیوں کو نکال دے.
وراثت ہے ان کی، برابر ان کو آنا ہے. کتنے بھائی اپنے بہنوں کی وراثتیں دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ دے دیا دلا دیا، بس ماں تمہارا خرچہ کر دیے، باپ جب تھے تب بھی شادی میں کر دیے پورا، کروڑا کروڑ کر دے، وراثت 1 روپیہ بھی آیا اس میں سے برابر جائے گا، محروم نہیں کر سکتے. بیٹیوں کی حقارت آج بھی شکل بدل گئی، لیکن وہی جاہلیت کا معاملہ عقیدتاً. بیٹی کیا ہو جاتا، چہرہ پورا سکڑ جاتا، کیا ہوا بیٹی ہوئی مولوی صاحب، کیا ہے سام بچھو کے بدل. وہی بیٹا ہوا مولوی صاحب، بیٹا کیا نام، ذرا نامہ بولو مولوی صاحب، بیٹا ہوا ہے. وہ بیٹا لات مار کو بھیجتا باز میں، بہو کو لاتے ہی. ہاں وہ بیٹے کے لیے انہیں اتنا خوش، بیٹی کو بہت برا سمجھتا. یہی حالت عربوں کی بھی تھی. کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک تو تم نے برا انصاف یہ کیا کہ میرے لیے تو بیٹیوں کی نسبت کر دی کہ فرشتے پورے کے پورے اللہ کی بیٹیاں ہیں، حالانکہ تمہارا اپنا یہ حال ہے کہ تم خود بیٹوں کو چاہتے ہو، اور بیٹیوں کا یہ حال کر دیا تم نے بدبختوں نے. جب تم کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ کوئی بیٹی پیدا ہوئی ہے تو تم کیا کرتے ہو، قوم سے اپنے چہرے کو چھپا چھپا کے پھرتے ہو کہ بیٹی کے باپ کی ذلت میں کیسے اٹھاؤں. ہاں غصے سے پھر رہے ہوتے ہو اور ساتھ میں سوچ رہے ہوتے ہو ایمسکہ علی ہون، ذلت کے ساتھ اسے میں زندہ رکھوں، ام یدسہ فی التراب، یا گڑھا کھود کر اسے دفن کر دوں. الا ساء ما یحکمون، یہ کیسے برے ہیں جو حکم تم لگاتے ہو. اور یہ باقاعدہ کر رہے ہوتے تھے وہ زمانے میں. اس زمانے میں عرب باقاعدہ طور پر کیا کرتے تھے، بچی اگر پیدا ہو گئی زندہ گاڑ دے. اسی لیے تو فرمایا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کے پاداش میں تو زندہ گاڑ دی گئی ہے. یہاں پر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ باپ سے پوچھا جائے گا نہیں بولا اللہ تعالیٰ، زندہ گاڑنے والے سے پوچھا جائے گا نہیں بولا، کہا کہ زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ کی پاداش میں، کس جرم کے پاداش میں تو زندہ گاڑی گئی. وجہ کیا ہے، کہتے ہیں مفسرین کہ اللہ تعالیٰ اس پر اتنا غضبناک ہوگا، اس باپ پر جو بیٹی کو زندہ گاڑا، اس سے مخاطب ہونا بھی پسند نہیں کرے گا. اس واسطے اس کے بیٹی سے پوچھے گا کس جرم کے پاداش میں. آج بھی کیا ہے اس کا دوسرا طریقہ، بیٹی ہوئی اباشن کرا دو. اسی واسطے تو گورنمنٹ یہ رول لائی یہاں پر رے، ہاں جینڈر نہیں بتانا، سیکس نہیں بتانا. کیوں لائی ہے؟ ہمارے زمانے میں اس سے پہلے، اس رول کے پہلے ہزاروں بچیوں کو مار دیا گیا صرف یہ دیکھ کے اسکین میں کہ بچی ہے. تو گورنمنٹ کو مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑا کہ دیکھو یہ بچہ بچی نہیں بتانا تم، کیونکہ ہماری ذہنیتیں ابھی بھی نہیں بدلی. بیٹیوں 4-5 اگر ہو جائے تو بس تانے دے دے کے اس عورت کو مار دیتے. 4 بیٹیوں کی ماں، 5 بیٹیوں کی ماں، اگلی بیٹی ہوئی بھیج ڈال دو تجھے گھر میں. بیوقوف، اس کے ہاتھ میں تھوڑی ہے بیٹا بیٹی، تو رب نے دیا ہے اور رب کی رحمت ہے بیٹی. بیٹے کو نہیں کہا رحمت، بیٹی کو کہا. ہاں جو 3 کے لیے پالے اور پرورش کرے اور اچھی طرح اچھی جگہ نکاح کر کے دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے. اور ایک صحابی اٹھے کہا کہ اللہ کے رسول اگر اسے 2 بیٹیاں ملے، کہا کہ تب بھی. پھر روایت کرنے والے راوی کہتے ہیں کہ ایسا ماحول تھا اگر کوئی بندہ اٹھ کے پوچھتا ایک تو تبھی بھی اللہ کے رسول ہاں کرتے. یہ تو جنت میں جانے کے سبب ہیں، یہ تو اللہ کی رحمتیں جو اللہ تبارک و تعالی جن کو بیٹیاں دے دیتا ہے. بیٹی کو حقیر سمجھتے ہو؟ اسی لیے تو اسلام نے بیٹیوں کی اتنی عظمت دی، اتنی عظمت دی. خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی تو بیٹیوں سے. سب بیٹے تو کیا ہے، ہاں کم عمری میں انتقال کر گئے جی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بیٹیاں ملی، حضرت زینب ہوں، حضرت رقیہ ہوں، حضرت ام کلثوم ہوں، حضرت فاطمہ ہوں، 4 بیٹیاں. اور اتنا چاہتے تھے، اتنا چاہتے تھے، آپ مثال نہیں لا سکتے بیٹیوں سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں حضرت فاطمہ آتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعزازاً انہیں استقبال کرنے کے لیے بلا کے اپنے برابر میں بٹھا دیتی.
حضرت فاطمہ کے لیے الگ سے وقت نکال کے گھر جایا کرتے تھے بیٹی کو دیکھنے کے لیے. اتنی مصروف دنیا کا بزیسٹ مین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرت کسی سفر سے آتے تو پہلے جاتے تھے حضرت فاطمہ کے گھر، اور کسی سفر میں نکلتے تو پہلے آخری میں ملتے تھے، کسی سفر سے آتے تو پہلے جاتے تھے حضرت فاطمہ کے گھر. بیٹیوں کو اتنی عزتیں دی اسلام نے، اور ہم نے پامال کیا، عورتوں سے مس بیہیویئر کیا، ایک ایک کے 4 4 5 5 کر کے کیا ہے ان لوگوں کو ستایا، طلاقیں دے دے کر کیا ہے ان لوگوں کو گرایا، اور یہ سب دھبے ہمارے اوپر اسلام پہ لگ گئے. حالانکہ اسلام نے نہیں کیا، اسلام تو عزت ہم نے بگاڑا ہے. بات بات پہ طلاق دینا، بات بات پہ ظلم کرنا، ہاں شرابی کبابی بن کے مارنا، عورتوں پہ کتنا ظلم ہوتا ہے. اور باہر دکھتا ہے لوگوں کو کہ مسلمان کرتے ہیں، تو اسلام ہی نہیں سکھاتا. نعوذ باللہ، اسلام کو بدنام کرتے ہیں، مسلمان کرتے ہیں خود. تو یہی حالت تھی ان لوگوں کی بھی. جب بیٹی ہوتی تھی تو سوچتے پھرتے تھے ہم یدسہ فی التراب، ہم کیا ہے زمین میں اسے مٹی میں دفنا دیں. الا ساء ما یحکمون، کیا برا ہے جو حکم تم لگاتے ہو، جو فیصلے تم کرتے ہو. للذین لا یؤمنون بالآخرہ مثل السوء وللہ المثل الاعلی وہو العزیز الحکیم. دیکھو ان لوگوں کے لیے مثال جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، بری مثال ہے، ہر چیز میں بری مثال ہے. ہاں ان کی ہر کام میں برائی ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے ہی اعلیٰ ترین مثال ہے، ہر اعلیٰ ترین مثال اللہ کے لیے ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ بڑا زبردست بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر لوگوں کے گناہوں کو پکڑ لے، ان کے ظلم کو پکڑنا چاہیں، تو پھر زمین میں کوئی جاندار نہیں بچے گا. اللہ اتنا بڑا رحیم ہے، گناہ کرنے پر بھی زندگی دیا ہے، توبے کا وقت دیا ہے، چھوٹ دیا ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اگر ان کے گناہوں پہ اللہ تبارک و تعالی فوری پکڑ لے، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا، ہاں پھر زمین پر کوئی نہیں بچے گا. ہاں من دابہ، سانس لینے والا. دابہ انسانوں کے ساتھ ہر اس جان کو کہتے ہیں جس کے اندر سانس ہے. کوئی نہیں بچے گا اگر فوری گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی فوری طور پر گناہوں پہ پکڑ لے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ایک مدت مقرر کی، کتنا بھی گناہ کرو، کتنا بھی ظلم کرو، وقت سے پہلے موت نہیں آتی، وقت مقررہ پہ آتی ہے. اور وہ وقت اصل میں توبے کے لیے رب دیتا ہے کہ بھائی ابھی وقت. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. ہاں ان کے لیے ایک مدت مقررہ تک ہم نے چھوٹ دی ہے. وہ چھوٹ اصل میں کس لیے ہے؟ توبہ کر لے، واپس آ جاؤ. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، لیکن جب وقت آ جاتا ہے ان کا، موت، اجل وقت بھی ہے، موت بھی ہے. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ ایک گھڑی پیچھے نہ ایک گھڑی آگے. وقت مقررہ پر فنا ہو جاتی ہے، خواہ وہ قومیں ہوں، خواہ وہ انسان ہوں، خواہ وہ چیزیں ہوں، ہر ایک کا ایک وقت ہے. یہاں پر صرف انسان ہی نہیں ہے، ہر ایک کا ایک وقت ہے. بس وہ وقت مقرر ہوا، وہاں سے نیست و نابود ہو جاتے ہیں. بس اس وقت ایک لمحہ نہ آگے نہ پیچھے ہوتا ہے. موت کا وقت ہے، آ جائے گی. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہی بناتے ہیں ما یکرہون، جو وہ لوگ خود کراہت کرتے ہیں، جو تجویز کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے، وہ خود اپنے لیے نہیں مانتے. کیا؟ بیٹیاں، سیدھی سیدھی بات ہے، پیچھے اگر جائیں ضمیر بیٹیاں. اور اسی طرح کئی چیزیں. کیا مطلب؟ اور کیا؟ ایک مثال، جو خود پسند نہیں کرتے لیکن وہ اللہ کے لیے بناتے ہیں، اللہ کے لیے مانتے ہیں. جس میں سیدھا پیچھے جائیں گے بیٹیاں، اپنے لیے پسند نہیں کرتے لیکن اللہ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بولتے. اور کیا چیز؟ ہاں کیسے؟ نہیں کیسے؟ ہاں
نہیں بھائی، اللہ کے لیے جو خود تم نہیں پسند کرتے وہ اللہ کے لیے مانتے ہیں، اللہ کے لیے بنا لیتے ہیں. تو اس میں ایک واضح بات کیا ہے؟ بیٹیاں جو اپنے لیے اور کیا ہے؟ ہاں بات نہیں سمجھ رہے ہیں آپ لوگ. انہوں آئے تھے ذرا جواب تک، لیکن پورا نہیں دے پائے. ہاں بھائی، شرک کیسے کیسے؟ ہاں بھائی سمجھ ہی نہیں پا رہے نا آپ لوگ کے. اب مجھے معلوم ہوتا خاموش بیٹھے تو کیا معاملہ ہے بول کے. ہاں میں سمجھ رہا ہوں کہ ماشاء اللہ پیغام صحیح پہنچ رہا ہے. سمجھ دیکھو، وَيَجْعَلُونَ یہ لوگ بناتے ہیں للہ اللہ کے لیے ما یکرہون جو خود پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے لیے مانتے ہیں. جو خود پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے لیے مانتے ہیں. پیچھے جاؤ تو اشارہ کیا تھا؟ بیٹی اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اللہ کے لیے مانتے. اور کیا؟ ایسے ہزاروں چیزیں ہیں جو اپنے لیے خود پسند نہیں کرتے، اللہ کے لیے. اس میں سب سے اہم انہوں شرک بولے لیکن تفصیل نہیں دیے. کیوں شرک؟ دیکھو، ہم اپنے پیسے میں کسی کی شریک برداشت کرتے ہیں. ہاں تمہاری کمپنی ہے، تمہیں محنت کر کو چلائے، دوستوں کو بولتا ہے میری بھی ہے، بولے چھوڑیں گے تمہیں. اللہ کے لیے مانتا، وہی تو اللہ بول رہا ہے. اپنے لیے کبھی نہیں چھوڑ کر دیں گا انہیں، لیکن وہ اللہ کے لیے مان رہا ہو. اللہ کے شریک. اللہ تعالیٰ جب اس کائنات کو بنا کوئی شریک تھا، کون تبھی یہ بولا گیا بھائی عبد القادر جیلانی اللہ دونوں مل کو پلان کر کو بنایا سب بھائی پوری دنیا بولا، تو پھر شریک بھی بولے جا. اللہ کیا پوچھتا ہے؟ تمہیں اپنے مال میں کسی کو شریک کریں گے کیا؟ تمہارے اپنی کمپنی میں تمہیں شریک کریں گے کسی کو؟ پھر میرے ساتھ کیوں جو کرتے ہیں جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے لیکن اللہ کے لیے پسند کرتے ہو؟ ہاں اسی طرح گناہوں سے ظلم، تم اپنے اوپر ظلم کرنا پسند کرتے کیا؟ اللہ کے اوپر ظلم کرتے نا. ہاں اسی طرح گالی، تم اپنے لیے گالی پسند کرتے کیا؟ لیکن اللہ کو گالی دیتے نا. اللہ کا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے جو اللہ کو بیٹا کہتا ہے وہ اللہ کو گالی ہے. ہاں تو عیسائی اللہ کا بیٹا مانتے نا، پھر اللہ کو گالی ہے نا. ہاں تم پسند کرتے کیا؟ تمہاری اپنی چیز، ہاں تمہاری اپنی چیز تمہاری اجازت کے بغیر اٹھا کے کوئی دوسرا دے دے، پسند کرتے کیا؟ نہیں نا. لیکن اللہ کی چیز اٹھاؤ، خادر ولی کو بکرے کو دیتے نا تمہیں. یہ پورے کئی ہیں ایسے سوچتے جائیں. کئی ہیں جو سوچتے جائیں کہ تم پسند ہی نہیں کرتے، لیکن اللہ کے لیے کیا ہے چھوڑ کے دیتے. پسند کرتے بڑے اس سے اور سمجھتے کہ اللہ خوش ہوں. کیسا خوش؟ تم نہیں خوش ہوتے، اللہ کیسے خوش ہوگا؟ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ. اور وَتَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، تمہاری زبانیں وہ بولتی ہیں جو جھوٹ ہیں. کیا؟ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، ہمارے لیے اچھائیاں جنت ہے. بولتے نا. ہاں احمد نقشبندی، ہاں کالے بابا پیر، ہاں وہ لگا پورے کیا جی شفاعت بھی نہیں ملیں گی، وہ گستاخ رسول جی وہ لگا پورے. پھر جنت کن کو پورے جنت تم نچ. کون؟ یہ پیٹ بھرو مولوی کو. کون جی بولے؟ تم سمجھتے ہو تم نہ جنت ملے گی، تم نہ حسنہ ملے گا، تم نہ اچھائیاں ملیں گی؟ جھوٹ بولتے ہو. اللہ نے توحید پر جنت رکھی ہے، ملیں گے تو وہ ہم کو ملیں گے انشاءاللہ العزیز، توحید والوں کو ملے گی. اللہ نے تو مشرک کو جنت حرام کر دیا نا بھائی. انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وماواہ النار. ان کو کہاں ملے گا؟ جو پوری زندگی بھر پکارتا رہا غیر اللہ کو، اٹھے بیٹھے یا غوث المدد بولتا رہا، اٹھے بیٹھے ادھر ادھر کے کیا ہے اشکال کرتا رہا، اللہ کے لیے کبھی ایک سجدہ صحیح نہیں کیا، اس کو کہاں جنت ملے گی جی؟ پھر لوگوں کو کیوں ڈراتے ہو کہ دیکھو وہ نہیں کرو گے تو جنت نہیں ملے گی؟ ہاں جھوٹ بولتے ہو. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، یہ آیتیں یاد کر لو. جب کوئی بولتا ہے نا سنو، یہ بات اللہ خود پہلے کہہ چکا ہے.
وَتَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں، ان لہم الحسنہ، اور پورا پورا حسنہ اور اچھائیاں سب ایک حسنہ نام ہی جنت کا ہے. یاد رکھو جنت کا ایک نام کیا؟ حسنہ. یہاں دونوں معنی ہیں. کہتے ہیں کہ جنت ہمارے لیے یا دنیا بھر کی اچھائیاں ہمارے واسطے. کوئی اچھائی نہیں تمہارے واسطے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، بربادی ہی بربادی ہے اصل میں. ان لہم الحسنہ، ہاں، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. جو لوگ احسان کے ساتھ عمل کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں، ان کے لیے حسنہ ہے، جنت ہے. میں نے کہا نا جنت کا ایک نام حسنہ ہے. دلیل للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو حسنہ دے گا، جنت دے گا، وہ زیادہ اور بھی دے گا. کیا زیادہ؟ دیدار الہی. اللہ تعالیٰ اپنا دیدار دے گا. جنت سے بھی بڑی نعمت ہے وہ. ہاں، اللہ کو دیکھنے کی نعمت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل فرمائے. ہاں، تو اسی لیے فرمایا ان لہم الحسنہ. وہ کہتے ہیں کہ حسنہ بھلائیاں ہمارے لیے. لا جرم ان لہم النار، لازم ہے، در حقیقت ہے، اصل میں کیا ہے؟ سوائے آگ کے ان کو کچھ نہیں ہے. کوئی بھلائی نہیں، کوئی جنت نہیں. ان کو تو جہنم کی آگ ہے. اور انہم مفرطون، وہاں وہ سب سے پہلے پہنچنے والے ہیں. ہاں، فرط کا مطلب ہے کسی چیز میں سب سے آگے بڑھ کے پہنچ جانا، اسے کہتے ہیں مفرطون. سب سے گنہگاروں سے پہلے، یعنی جتنے جنت میں گنہگار آنے والے ہیں ان میں پہلے جانے والے کون ہو؟ یہ مشرک ہوں گے. ہاں، لا جرم ان لہم النار، ان کے لیے تو آگ ہے در حقیقت لازماً، اور وہ آگ میں جانے والے بھی پہلے ہوں گے. یہی لفظ اللہ کے رسول نے اپنے لیے استعمال کیا حوض کوثر کے لیے. انا فرطکم، ہاں، میں سب سے پہلے جا کے تیاری کر کے رکھوں گا تمہارے لیے حوض کوثر پہ. یا رب، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تم آؤ گے نا، اس سے پہلے میں پہنچ چکا ہوں گا. کہاں پر؟ حوض کوثر پہ. وہاں جا کے جو تیاریاں ہونی تھی نا، تمہیں پہلے ہونا ہے پینے کے لیے، وہ تمام ارینجمنٹ میں پہلے رہوں گا وہاں پر. پھر جب تم آؤ گے تو میں پلاؤں گا تمہیں، اور میرے حوض کے اوپر ستاروں کے مانند پہلے ہوں گے. ہاں، کیا مطلب؟ ستاروں کی کوئی تعداد آج تک نہیں پکڑا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوگی. اللہ ان سب میں ہم کو شامل فرمائے. تو فرمایا کہ وَأَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ. تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ کی قسم، تحقیق کے ہم نے اس سے پہلے جن امتوں میں بھی رسول بھیجا، انہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا ہی کیا. لیکن ان کے ساتھ مکر جس نے کیا وہ کون کیا؟ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کے لیے خوبصورت بنا دیا. کون سے؟ کیا؟ اعمالہم، ان کے وہ برائی کے عمل شیطان نے انہیں خوبصورت دکھلایا. آج بھی وہی حال ہے ہمارا. وہ تو انبیاء کے ساتھ کیے، لیکن ہمارے پاس تو انبیاء کا سلسلہ نہیں، ختم ہو گیا. لیکن ہمارے پاس بھی اصل میں یہی معاملہ ہے کہ جب بھی ہم اچھائیوں کو بولتے ہیں، ہمارے آس پاس کے دوست احباب شیطان قسم کے لوگ ہمیں وہ برائیاں اچھائیوں کی طرح بتاتے ہیں. آج پورا میڈیا اسی چکر میں ہے، آج پورے موویز اسی چکر میں. شیطان بظاہر دکھنے میں تو نہیں آ رہا ہے، لیکن شیطان ان تمام جگہوں سے ہمیں جھانک کے بتا رہا ہے کہ دیکھو، جسے تم برائی سمجھتے، ارے برائی نہیں جی، یہ خوبصورت ہے، یہ اچھائی ہے، یہ آرٹ ہے جی، یہ ہاں بالکل چھوٹے کپڑے پہن کے پھرنا کیا ہے؟ آرٹ ہے، آرٹ. ہاں، بے حیائی کے کام آرٹ ہے. ڈانس، ارے آرٹ ہے جی، سیکھو. ڈانس کلاس جاتا کرتے میرا بچہ، خوش ہو جاتی اماں. ڈانس کلاس، ہاں، لاکھوں کے کیا ہیں، پے کر کے سکھانے والے ہیں کئی ڈانس. فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. اصل میں یہ برائیاں ان کے لیے شیطان نے ان کے لیے کیا کر دیا؟ مزین کر دیا، خوبصورت کر دیا. اور فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، آج کے دن بھی وہی ان کا دوست بنا ہوا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. آج کے دن کا مطلب جب بول رہا تھا وہ، جب اٹھائے جائیں گے تب. اب
ہر ایک پہ سیٹ ہوگا. آج بھی وہی کیا ہے، تم شیطان ہی کو دوست بنائے ہوئے، اسی واسطے برائی کو پسند کرتے ہو. آج کے دن ان کا دوست بنا ہوا ہے. میں سب سے اہم ترین اشارہ قریشیوں کی طرف، مشرکین مکہ کی طرف. آج بھی اللہ کے رسول آپ کو انکار کر رہے ہیں تو اصل وجہ کیا ہے کہ یہ شیطان کو دوست بنائے ہوئے ہیں، شیطان ان کا دوست بنا ہوا ہے. ہاں، یہی حال آج بھی ہم کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتے ہیں تو شیطان ان کا دوست بنا ہوا ہے، اسی واسطے نہیں مانتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اور ہم نے نازل نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب مگر الا لتبین، کہ آپ کھول کھول کر بیان کر دیں. معلوم ہوا قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول کی تشریح بے حد ضروری ہے، ورنہ تم قرآن نہیں سمجھ سکتے. یہ کسے کہا جا رہا ہے؟ عربوں کو، جن کی زبان عربی ہے. قرآن اگر سمجھنا ہے تو رسول کی حدیث کے بغیر کیا نہیں کر سکتے، تم نہیں سمجھ سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا یہ اختیار کہ آپ تشریح کریں، آپ بیان کر دیں. لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، ان لوگوں کے لیے آپ واضح کر دیں، الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. کس میں اختلاف کرتے ہیں بھائی؟ کس میں اختلاف؟ جی، اہم ترین بات کیا؟ دیگر مذاہب میں اہم ترین بات کیا ہے؟ شرک. کون بولے؟ شرک اور توحید میں. یہی تو اختلاف تھا انبیاء کے. جتنے بھی امتی بنے ان میں یا ماننے والے تھے تو انکار کرنے والے تھے. بات صرف شرک اور توحید کی ہے اصل میں. اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہم نے نازل نہیں کیا کتاب، یعنی قرآن، یعنی حدیث، یعنی وحی، مگر کس لیے؟ اس لیے کہ آپ واضح کر دیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. کس میں اختلاف؟ شرک، یعنی شرک کو واضح کر دیں، توحید کو واضح کر دیں. یہ اصل مقصد بعثت ہے انبیاء کا، اور یہی مقصد آج بھی ہے. ہماری نجات آج بھی اسی میں ہے. ہم اتنا شرک پہ بولیں، اتنا شرک پہ بولیں، اتنی توحید پہ بولیں کہ ہر عامی تک یہ بات پہنچ جائے کہ دیکھو یہ شرک ہے، یہ توحید ہے. بس یہ دعوت ہے اصل آخری حد تمہاری. بولتے رہو. کیا بھائی ہر چیز میں لاتا نا بھائی نو قادر ولی لاؤں گا کام ہی چیز ہے، اس کے بغیر کچھ ہے نہیں. یہی بولنا ہے اصل ہم کو، اسی سے روکنا ہے. اسی کے لیے انبیاء آئے. یہی حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا. اسی لیے فرمایا کہ وما انزلنا، نہیں اتارا ہم نے آپ پر کتاب، مگر مقصد صرف یہی ہے کہ آپ اس کی وضاحت کریں، بیان دیں جس میں اختلاف کرتے ہیں. اور وہدن ورحمتن لقوم یؤمنون، جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے، ان کے لیے رحمت ہے. سب کس میں؟ اسی کتاب میں. ہاں، یہ ہے وہ چیزیں جو ملیں گی تمہیں، رحمت اور ہدایت. کہاں سے؟ اکابر کے قصوں سے یا وہاں کے کہانیاں سے نہیں. کس سے ملیں گے؟ اسی قرآن سے ملے گی. اسی لیے فرمایا کہ یہ کتاب ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.